سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز والا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، 5 مارچ سن 2021 عیسوی ہے اور 20 رجب المرجب سن 1442 ہجری ہے. گزشتہ جمعے میں بھی معراج النبی کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا. ایک تو ادھر ادھر کی بات میں عنوان رہ جاتا ہے، وہ جان کے ہم نہیں کرتے. بعض اوقات طبیعت کچھ ایسی چل جاتی ہے جس کی وجہ سے عنوان اور طرف چلا جاتا ہے. اسی ہفتے میں حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں بڑا عجیب واقعہ آیا سامنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرشتے آئے اور ابو ذر غفاری کی تعریف کرنے لگے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا غلام ہے، تم کیسے جانتے ہو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو میرا غلام، تم فرشتے ہو، عرش پر رہتے ہو، آسمانوں پر رہتے ہو، لہذا تمہیں کیسے معلوم ہے؟ فرمایا آقا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرش پر بھی فرشتوں میں بڑا چرچا ہے. حضور نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتا ہے. سورت اخلاص زیادہ پڑھنے کی وجہ سے فرشتوں میں چرچا ہے کہ ہر وقت کہتا ہے کل کہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. یہاں تک کہ ماں باپ سے، اولاد سے، یہ سارے نظاموں سے پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اس احد کا. اسی لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا ہے. یہاں تک کتابوں میں آتا ہے امام الانبیاء ایک جہاد کے لیے غالباً جنگ تبوک کے موقع پر گئے ہوئے تھے. آپ کا پیچھے صحابی معاویہ ابن معاویہ
زری یہاں تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے. یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آقا اللہ عز و جل کی طرف سے آرڈر آیا ہے اس صحابی کا جنازہ آپ پڑھائیں. فرمایا میں تو بڑی دور ہوں, اس کا جنازہ مدینے میں پڑا ہوا ہے میرے غلام کا, میں یہاں تک کہ جنگ تبوک کے موقع پر ہوں, کیسے پہنچوں گا, کیسے پڑھاؤں گا. فرمایا آواز آئی اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. فرمایا یہ مشکلات تمہارے لیے ہیں, اللہ کے لیے نہیں. جبریل امین علیہ السلام نے کو آرڈر ہوا اللہ کی طرف سے زمین کو قریب کر دو. معاویہ ابن معاویہ زری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا, حضور کے سامنے آیا, آپ نے جنازہ پڑھا دیا. پوچھا جبریل امین اس کا کون سا ایسا عمل تھا جو آرڈر اللہ کی طرف سے آیا اس کا جنازہ میں پڑھاؤں. فرمایا آپ کو کیا معلوم ہے, یہ سورت اخلاص سے بڑا پیار کیا کرتا تھا, ہر وقت کہا کرتا تھا, زبان پر ورد یہی رہا کرتا تھا, کن کہو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے بڑا مانا آقا, اس لیے آپ کو حکم مل رہا ہے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو کہا کہ آج عشاء کی نماز کے بعد پورا قرآن سناؤں گا. مسجد نبوی میں اعلان ہو گیا. اعلان سرکار نے کیا. کیا خیال ہے, قاری غلام سرور صاحب اگر اعلان کر دیں کہ عشاء کی نماز کے بعد پورا قرآن سناؤں گا, کئی لوگ آتے ہیں بھائی آج عشاء کی نماز پڑھنا من ہے. ملا حبیب ہی آکڑے ہوئے نا, کئی لوگ آتے ہیں آج ملا حبیب جڑا ہے پاگل تھی کہ پورا قرآن سنائے گا, اور آج عشاء کی نماز اس کے پیچھے پڑھنے نہ جانا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے, عشاء کی نماز پڑھائی, صحابہ کا رش بھری ہوئی ہے مسجد. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اندر حجرے میں تشریف لے کر چلے گئے. کافی دیر گزر گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا, صحابہ کو اپنا چہرہ انور دکھایا. دیکھتے کیا ہے, آقا خود کہتے ہیں مسجد میں ایک نمازی بھی ابھی کم نہیں ہوا. اور میں نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا آقا آج آپ نے صبح کی نماز میں کہا تھا کہ پورا قرآن سناؤں گا, اس لیے بیٹھ. فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے قرآن حکیم کے 3 تہائی کا ثواب ملتا ہے, یعنی کہ 10 پاروں کا ثواب ملتا. اسی طرح امام الانبیاء گھر میں آئے, تمہاری ماں میری ماں, عرش والوں کی ماں, فرش والوں کی ماں, ساری کائنات کی امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے عشاء کی نماز کے بعد آ گئے, ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن پڑھ کے پھر سویا کر. سمجھا بھی کرو, میرے جب مولوی حبیبی گھر والی کو آ کے پورا قرآن پڑھ کے ستی کر پاگل سی گیا, گھر دی پوچھا پاچی کر رہا, برتن دھواں, بالا کو سنبھالا, روٹی پکاواں, سالن پکاواں, حال بھی آتے پورا قرآن پڑھ کے تم مولوی پڑھ کے نہ کر. امام الانبیاء فرماتے ہیں تمہاری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا میں امتحان لے رہا تھا, چہرے کو پڑھ رہا تھا, چہرے پر تبسم تھا, تریوٹ نہیں آئی, توری نہیں چڑھی, یہاں تک کہ چہرے پر غمگینی نہیں آئی. کتنا سخت آرڈر دے دیا, سارا قرآن پڑھ کے سوئی کر کہنے لگی آقا صدقتا, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کا حکم ہے, میں پورا قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہوں,
آپ ایسے نبی ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ تو اپنی چاہوں سے کوئی بات نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے وہی بات کرتے ہیں، لہذا میں پورا قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، پورے قرآن کا ثواب تمہاری امی جان، میری امی جان، تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، مردوں کی، عورتوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، سب مسلمانوں کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضور نے یہ مجھے آرڈر دیا تھا مرتے دم تک کوئی رات ایسی نہ گزری جس میں نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ نہ پڑھی ہو. ہر رات میں پڑھا کرتی تھی. اور ہمارا کیا حال ہے، اس معراج والے نبی کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، جس کا اتنا اونچا مقام. گھر کا ایسا حال تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میں آیا چند مٹھی جو اور کچھ نہیں، کہنے لگے میں بلک بلک کر دھاڑے مار کر رونے لگا، اور کیسرو کسرا کے بادشاہ کے یہاں بڑا مال ہے کھانے کے لیے، وہ آپ کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں. آپ تو امام الانبیاء ہو کر، امام الرسل ہو کر، خاتم الانبیاء ہو کر، قرآن لے کر آنے والے ہو کر، نمازیں لے کر آنے والے ہو کر، زکات لے کر آنے والے ہو کر، یہاں تک کہ کلمہ طیبہ کلمہ شہادت، یہاں تک کہ تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا کلمہ لے کر آنے والے ہو کر، جس پر درود اللہ نے لازم کرا دیا وہ ہو کر، جس پر درود فرشتے بھیجتے ہیں وہ ہو کر، جس پر درود پاک خود خدا بھی بھیجتا ہے وہ ہو کر، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ ایسے نبی ہو کر جو ساری کائنات کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے وہ ہو کر، یہاں تک کہ اتنا اونچا مقام آپ کا ہو کر آپ کے گھر میں چند مٹھی جو ہے، اس کے علاوہ کھانے کے لیے سامان کچھ بھی نہیں. جس کے گھر میں چند مٹھی جو ہیں رو عمر فاروق رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسلی خود سرکار دے رہے ہیں. فرمایا فاروق اے عمر بن خطاب رونا، ہاتھ پکڑ لیا، دلاسے دینے لگے، سینے سے لگا لیا. فرمایا اللہ پاک نے ہمارے لیے آخرت میں بڑا انتظام کر رکھا ہے، ہمارے لیے آخرت میں بڑا انتظام ہے، یہاں نہیں تو کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. بلاوا عرش کا آیا، جبریل امین چھت کو چیرتے ہوئے آئے، دروازے سے داخل نہیں ہوئے، دروازے سے داخل نہیں ہوئے، چھت کو چیرتے ہوئے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. فرمایا بیدار کیسے کروں، یا محمد کیا کہ آواز لگاؤں؟ یہ بھی مسئلہ سن لیں، یا محمد میں بے ادبی ہے، فتویٰ لگا دیتے لو جی حضور کو نہیں مانتے، یہ تو ہیں بھی وہابی. فتویٰ لگانا آسان ہے نا، مسئلے کو ڈھسلا بنا لو، آپ کی مرضی. ذرا آج اس پر میں ذرا کھل کے بولوں، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، بات غلط کرتا نہیں ہوں، ڈرتا نہیں ہوں. آسی یا محمد کہہ رہے ہیں وہابیوں نے سڑتے رہنا ہے، نہیں، یوں مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، باہر کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یوں کہا کرتے تھے. اس چیز سے اللہ پاک نے سورہ حجرات میں منع کیا، قرآن آ گیا. اب ذرا دلائل سننا، کام کی بات.
قرآن حکیم آ گیا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے میرے نبی، آپ کے حجرے کے باہر، گھر کے باہر کھڑے ہو کر جو نعرے لگاتے ہیں، یوں آوازیں لگاتے ہیں، انہیں عقل بھی نہیں، شعور بھی نہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، انہیں شعور نہیں ہے۔ ایک تو یہ دلائل، اب ذرا اور بھی سمجھا دوں، مسئلے کو سمجھا کرو۔ مسئلہ سمجھنا ہے تو آ جاؤ، مناظرہ کر لو، حاضر ہوں۔ قرآن حکیم میں یا آدم ہے، یا نوح ہے، یا ابراہیم ہے، یا موسیٰ ہے، یا عیسیٰ ہے، یا زکریا ہے، یا یحییٰ ہے، لیکن قرآن میں کہیں یا محمد نہیں۔ اگر سورت کا نام بھی ہے سورہ محمد ہے، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سورت کا نام یا محمد ہو۔ 26ویں پارے میں ایک یہ، اور آپ کا اللہ پاک نے قرآن حکیم میں 4 جگہ نام لیا، یا استعمال نہیں کیا۔ اچھا، یا کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، یا آدم اے آدم، یا نوح اے نوح، یا ابراہیم اے ابراہیم، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، یا یحییٰ اے یحییٰ علیہ السلام۔ جس نبی کا ادب قرآن حکیم میں 4 جگہ اللہ نے نام لیا ہو، خود ادب کیا ہو۔ پہلی جگہ قرآن حکیم میں 4 پارے میں نام یوں لیا گیا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ امام الانبیاء کا نام لیا گیا، اللہ پاک نے واہ کہا، واہ مینا اور ہوتا ہے، ماں مینا ہم کہتے ہیں، اللہ پاک نے اپنی طرف ہم کا لفظ استعمال کیا۔ یہ تاکہ یہ ہم کا لفظ صدر نے استعمال نہیں کیا، وزیر نے نہیں کیا، امیر نے نہیں کیا، کسی اور کو اجازت بھی نہیں۔ امام الانبیاء کے بارے میں ہم کا لفظ خود اللہ پاک نے بھی بڑے ادب سے لیا، وما محمد الا رسول۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم کہتے ہیں الا مگر رسول، ہم نے رسول بنا کر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یوں نام لیا، ادب کیا۔ یا میں اے آدم اے نوح اے ابراہیم، یا جب آتا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ۔ اب دوسری جگہ بھی اللہ پاک نے نام لیا، بڑا عجیب انداز ہے قرآن کا، ذرا سمجھا کرو۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرنا چاہتا، قرآن سنانا چاہتا ہوں، ذمہ داری سے مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب دوسری جگہ نام لیا، ختم میں تو پڑھتے ہو، یہاں تک کہ ختم کے بعد کیا ہو جاتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بکل شیء علیما۔ امام الانبیاء کا یہاں بھی نام لیا گیا، ماں کانا کہا گیا، ماں کا معنی پھر لیا گیا، ہم کہتے ہیں کوئی اور کہنے والا نہیں۔ کانا کے بھی بڑے عجیب یہاں تک کہ نکات ہے، اگر بیان کروں ٹائم کافی لگ جائے گا۔ یہاں تک کہ یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا ہم کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھیجے ہوئے۔ پورے قرآن میں 4 مرتبہ نام لیا گیا۔ ایک مولوی نے کہہ دیا صبح کے بیان میں کہ میں قرآن حکیم میں سینکڑوں جگہ محمد کا نام دکھا سکتا ہوں۔ میرے جو مولوی پھٹ گیا، اور میں کہ 4 تو 5ویں جگہ سے تھا دکھا۔ پورے قرآن
قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، تو یوں ہی اپنی طرف سے فتویٰ گھڑ دیا کہ سینکڑوں مرتبہ محمد لفظ محمد کا نام دکھا سکتا ہوں۔ پتہ نہ ہو تو نہ بولو، اگر پتہ ہے تو بولو۔ اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں، کوئی مفتی میری گفتگو کو رد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کیس کر دے میری گفتگو کو رد اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے پاس حوالہ حدیث نہیں بیان کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تیسری جگہ بھی امام الانبیاء کا نام لیا گیا، کیسے لیا گیا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، سورہ فتح میں نام لیا گیا۔ یہاں پر بھی آپ کا ایسا نام لیا گیا جو کلمے میں شامل ہے۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی کہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ کہہ سکتے ہو، کلمہ غلط ہو جائے گا، حالانکہ پاک کا لفظ استعمال کیا ہے، کلمہ نہیں ہوگا۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ کا ہوگے پھر بھی کلمہ ادا نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم میں بھی حضور کا جہاں نام لیا تو آپ کی صفات کو بیان کیا، آپ کو اس طریقے سے نہیں پکارا جیسے اور نبیوں کو کہا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ اسی طرح نام لیا گیا محمد رسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ کچھ دن قبل کی بات ہے، کافی سارے لوگ چل کے آگے، ہاں بھائی حبیب مسئلہ بتا۔ یہاں کلمے میں پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہا مطلب ہے تو مراد زندہ ہے۔ میں کہ اگر اجازت دو میرا جتنا ناقص علم ہے یا جتنا علم ہے میں تو کو دس دے۔ میں نے کہا پہلے لفظوں پر غور کرو، عربی اگر جانتے ہو لفظوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہاں رسالت کا اقرار کیا جا رہا ہے، رسالت آپ کی زندہ اور تبندہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ حضور کی رسالت قیامت تک زندہ رہے گی، قرآن کا فیصلہ آ گیا۔ ہر نبی آئے اپنے علاقے کے لیے آئے، قوم کے لیے آئے، قرب و جوار کے لیے آئے، محلے کے لیے آئے۔ کوئی شہر کا نبی بنا، کوئی دیہات کا نبی بنا، کوئی کسی علاقے کا بنا، کوئی مدین کا نبی بنا، کوئی یثرب کا بنا، کوئی مدینہ یہاں تک کہ مکے کا بنا، کوئی بنی اسرائیل کا نبی بنا۔ امام الانبیاء کو کیسے بنا کر بھیجا گیا؟ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین یا ایھا الناس، او لوگو انی رسول اللہ، امام الانبیاء نے فرمایا میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، الیکم جمیعا، ساری کائنات کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کو رسول ساری کائنات کے لیے بنا کر بھیجا گیا اور مخصوص علاقے کے لیے، اور نبیوں کی شریعت منسوخ ہو گئی، آپ کی رسالت قیامت تک زندہ اور تبندہ رہے گی، یہ اعلان آ گیا۔ تو 4 جگہ آپ کا نام لیا گیا۔ مہاراج جبریل امین نے کہا کہ یا محمد کیا کیا آواز لگاؤں؟ فرمایا بے آدمی نہیں کرنی، الہی پھر کیا کروں؟ آوازیں اولی اجنیت مثنا و ثلاث و رباع، 600 نورانی پر لگا دیے تجھے، جو سب سے بڑا سرداری کا اعلان کرتا ہے۔ پر امام الانبیاء کی پیر کے نیچے تلوے میں ذرا سی خارش کر دو، بیدار ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ ساری رات اے جبریل امین نوری فرشتوں کا سردار امام الانبیاء کے قدموں میں پڑا رہے۔ اجازت آ گئی کہ ساری رات پڑے رہو۔ حضور بیدار ہوئے، آپ کو حتیم میں لے کر آئے،
آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، یہاں دیکھنا تھوڑی سے لے کر دنی تک دل کو نکال کر باہر رکھا گیا اور ایمان و حکمت کے تشت رکھے گئے۔ میں اپنے استاد مولانا عبدالحمید صاحب سے کئی مرتبہ کہا کرتا تھا کہ حضرت جی کیوں سینہ کیوں چاک کیا گیا، کیا وجہ، کیا اتنی ضرورت تھی؟ آج دیکھو دل کا آپریشن ہوتا ہے، بائی پاس ہوتا ہے، لوگوں کو بچایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا بائی پاس جبریل امین نے کیا، امام الانبیاء کا کیا۔ یہ ہماری رانوں میں کچھ رگیں اللہ نے فالتو رکھی ہیں، جس کی کیونکہ آج کل ماشاءاللہ لوگ دہی بلے پاڑ کے گول گپے کھاونے، نیرا ہرا روڈ کھا کے نالے سگڑنے، اور تو بابا خیال ہی نہیں کریں دے انہوں چاول کھانے پہ انہوں پیپسی دی ٹھنڈی یک بوتل پیپسی دے میں پیپسی، اور تو پیپسی ذری گھٹ گئی ہے، سارے دورے بچپن میں پیپسی زیادہ ہوں کوک آ گئی، کوک انہوں چاول کھانا پہ انہوں بوتل کوک دی رگڑے نہ پہ، اب کیا کریں دے ہاضمہ تھی سی، ہاضمہ نہ ہاضمہ میرا بیڑا گھر کے ہنگل تو جگر دا کینسر تھی نہ پہ، چاول کے اوپر سے بوتل، چاول کے اوپر سے پانی منع کرتے ہیں حکمہ کہ پانی لڑ جاتا ہے، چاول عام سادہ پانی بھی باسوں کا چاول کے اوپر سے لڑ جاتا ہے، لوگ تو ٹھنڈا یا پانی پیتے ہیں، صحت کا ہم خیال نہیں کرتے۔ اے شکر پڑھو حالی تھوڑا بہتا والی بچے پیو، لوگ آدھے نے اگے کھیر پیوں موشن لگ میں نے ہونے کو جی نہیں دیں، بابا کھیر اندر ہوئے تھا موشن ہی لگے، جڑے لے دودھ کے پلے بھی کچھ نہیں، 2 نمبر دودھ۔ جبریل امین علیہ السلام نے امام الانبیاء کا بائی پاس کیا، دل کا آپریشن کیا، ایمان و حکمت کے بھر کر تشت رکھ دیے، آپ نے معراج کا سفر کرنا تھا، آپ امام الانبیاء براق پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ آسمانوں کا سفر ہے، اب دنیا یوں کہے گی کیسے چلے گئے، بشر ہو کر جا نہیں سکتا عرشوں پر، کیسے چلے گئے، ہمارا دل نہیں مانتا، ہمارا ضمیر نہیں مانتا، ہماری عقل نہیں مانتی، ہمارا فہم نہیں مانتا، ہمارا ادراک شعور نہیں مانتا، کیسے چلے گئے؟ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں ایسے الفاظ لے کر آئے جس کو آج کا مسلمان سمجھتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، قرآن آ گیا، فرمایا سبحان الذی، اور کیسے چلے گئے، یہاں تک کہ قرہ ارض ہے، قرہ برودت ہے، قرہ آکشی ہے، یہاں تک کہ آسمانوں کا سفر ہے، کیسے چلے گئے؟ اللہ پاک نے ایسے لفظ استعمال کیے، فرمایا سبحان الذی، یہاں تک کہ پاک ہے میری ذات، فرمایا یہ مشکلات تمہارے لیے، ناممکنات تمہارے لیے، یہاں تک کہ یہ کلفتیں دشواریاں تمہارے لیے، میرے لیے کوئی کلفت بھی نہیں، دشواری بھی نہیں، جب میں لینے جانے پر ہوں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیلا رات کو کہتے ہیں، رات کو لے کر گیا۔ اللہ پاک نے رات کے بھی بڑے کمال رکھے ہیں، عشاء کی نماز ملی تو رات کو، تہجد دی تو رات کو، امام الانبیاء کو ہجرت دی تو رات کو، امام الانبیاء کو یہاں تک کہ قرآن ملا تو رات کو، امام الانبیاء کو بڑے معاملات رات کو عطا کیے گئے، شب قدر دی گئی رات کو، شب برات عطا کی گئی رات کو، معراج عطا کیا گیا تو رات کو، پہلے آسمان پر گئے تو رات کو، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر گئے تو رات کو۔ تمہیں کیا معلوم ہے امام الانبیاء کو امام الانبیاء بنایا گیا تو رات کو، آپ کی یہاں تک آدم علیہ السلام کی سے ملاقات ہوئی تو رات کو، نوح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو رات کو، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو رات کو، یحییٰ زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو رات کو، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی تو رات کو۔ رات کو بھی بڑا مقام دیا ہے،
اور آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تفسیروں میں موجود ہے، امام الانبیاء کا معراج کا سفر 2-4 گھنٹوں کا نہیں، یہاں تک کہ مہینوں کا نہیں، سالوں کا نہیں، یہاں تک کہ سینکڑوں سالوں کا سفر نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا جو سفر کرایا 18,000 سال کا سفر تھا۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، اس پر ذرا مثال دوں پھر سمجھ آئے گی بات، کہ اللہ پاک نے مین سوئچ بند کر دیا محبوب کے استقبال کے لیے۔ مین سوئچ بند کر دو گے مسجد کی لائٹ چلی جائے گی، یہاں تک کہ مین سوئچ بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ ساری کائنات امام الانبیاء کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ 18,000 سال کا سفر ہے۔ جب گئے کنڈی ہل رہی تھی، واپس آئے تو ہل رہی تھی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دوبارہ نظام کو 18,000 سال کے بعد چلایا۔ 18,000 سال امام الانبیاء، یہاں تک کہ امام الانبیاء کو جنت دکھائی گئی رات کو، امام الانبیاء کو حور و غلمان دکھائے گئے، محلات دکھائے گئے، ہزاروں طرح طرح کی چیزیں دکھائی گئی رات کو، سدرۃ المنتہا کا سفر دکھایا تو رات کو، آپ امام الانبیاء ہو کر عرش معلیٰ پر جا پہنچے تو رات کو۔ اتنی اونچی شان ہے رات کی۔ آخری بات سن لو، ٹائم بھی اوپر ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آئے جو ہو کوئی تحفہ لے آئے ہو۔ پہلی بات حضور نے یہ کی، ایسی چیز لے کر آیا ہوں اے اللہ تیرے پاس نہیں۔ فرمایا کون سی چیز ایسی ہے؟ ہر چیز کا قادر میں، وہو علی کل شیء قدیر، میری ذات ہے۔ کون سی چیز ایسی لے کر آئے ہو جو میرے پاس نہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا میں وضو کرتا ہوا آیا ہوں، رکوع کرتے ہوئے آیا ہوں، سجدے کرتے ہوئے آیا ہوں۔ تیری ذات وہ ہے، وضو سے پاک ہے، یہاں تک کہ قیام سے پاک ہے، رکوع سے پاک ہے، سجدے سے پاک تیری ذات ہے۔ ہر چیز سے تیری ذات پاک ہے۔ میں انکساری لے کر آیا، عاجزی لے کر آیا، سجدے لے کر آیا۔ آپ سجدہ کسی کو نہیں کرتے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا کوئی آئے ہو تحفے تو دو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں 3 تحفے دیے اللہ عز و جل کو۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر وہ 3 تحفے نماز میں نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا الہی 3 تحفے میرے قبول کر لیجئے۔ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 تحفے آپ کون سے دینا چاہتے ہو؟ فرمایا التحیات للہ، زبان کی قولی عبادت تیرے لیے، والصلوات بدن تیرا دیا ہوا ہے، تیری رضا میں استعمال کروں گا، والطیبات اور مال تو نے دیا تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ زبان کی عبادتیں کیسے ہوتی ہیں سب کو پتہ ہے بابا۔ کئی لوگ چھویریاں نال گپاں مرے دے، میرے جے مولوی سننا پہ ہوندے، گپاں چاہ دے پہ ہوندے کہ سبحان اللہ میں تو تیرے واسطے آسمان تو ستارے توڑ کے آ سکتا، جی اون دے پیو دے گھر لگے ہوئے نا، توڑ کے آوے سی آسمان تو ستارے۔ اگلی بھی ڈاڈی سردی بڑی ہائے میرے تے ایڈا مردے آسمان سے ستارے توڑ کر لائے گا۔ والصلوات نماز میں آ کر کہتے ہو یا اللہ بدن تیرا دیا ہوا ہے، تیری ذات پر قربان کروں گا، لیکن اتنا مشوقہ کو آقا ملے جان ساری جان تیرے واسطے حاضر ہے۔ وطیبات نماز میں آ کر کہتے ہو مال تیری رضا میں استعمال کروں گا۔ باہر نکلنے سارے ضمیر بیٹھے ہوئے نے، آ یار وہ چلوں فلم تے، آؤ چل تھیٹر دیکھو، مال میرے کو بڑا ہے، مال بہوں ہے، آ جوا کھیڈوں۔ سارے لوگ مال کو کیڑے پاسے لینے، ہر 15 جی بعد چاند رات ہے میرے کو آوے کئی لوگ مولوی صاحب نمبر 10 کیڑا لگتا پہ۔ اللہ پاک نے بھی 3 تحفے دیے، وہ بھی نماز میں لازم ہے، ذرا توجہ کرنا۔ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
सलामती हो महबूब पर, रहमतें हो, बरकतें हो। 3 तोहफे जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गए, अभी भी आप उदास थे। हाँ, ऐसा बाबा कार से बैठे हो, काटन सूट पाता है हुए, फूला नहीं समांदा। हजूर को मिराज वाली रात में अर्शे अजीम के सफर पर भी उम्मत याद थी। फरमाया महबूब 3 तोहफे मिलने के बाद अभी भी अफसुर्दा हो, क्या चाहते हो? फरमाया इलाही उम्मत के लिए कुछ मिलना चाहिए। फरमाया उम्मत के लिए खुद शामिल करो। क्या शामिल करूं? फरमाया जो दिल में आए। फिर इमामुल अंबिया ने शामिल किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह इस्सालिहीन। उन पर सलामती हो, उनके ऊपर भी रहमतें हों जो सालिहीन नेक अमल करते हैं, इबादिल्लाह इबादत करने, इस सालिहीन नेकोकार। बहरहाल अगला जुमा भी अभी मिराज पर चलेगा, तो बहरहाल जिन अहबाब में सुनते पढ़ने